بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 3 آج ہم اسلامیت کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رب کی عبادت۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا مقاط آخر شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے سب سے پہلے کاپی میں مقاط آخر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور پھر اس چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ چلیے اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر دیکھ لیجئے گا 32۔ اس میں لکھا ہے کہ انس جو ہے وہ ایک بچہ ہے اور وہ اپنے ابو سے نماز کے بارے میں بہت ساری باتیں کر رہا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ انس: السلام علیکم ابو، آپ آ گئے نماز ادا کر کے؟ ابو: وعلیکم السلام، جی بیٹا، اب آپ پوچھئے کیا چاہتے ہیں آپ دونوں؟ اسد: ابو، ہم اپنے پیارے پیارے رب سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے بتایا تھا کہ نماز پڑھنے والا گویا اپنے رب سے باتیں کرنے والا ہے۔ ابو: بالکل بیٹا، ہر نمازی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نمازیوں کی بات کو جواب بھی دیتا ہے۔ انس: کیا واقعی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کا جواب کس طرح دیتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہیں؟ اسد: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ابو: ہمیں بتائیے نا، ہم بھی سنیں گے اپنے رب کی باتیں۔ ابو: دیکھو بیٹا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ انس: جی ابو، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، مدد مانگنا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ یہ ساری باتیں سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ اسد حیرت سے: اچھا ابو، جب نمازی سورہ فاتحہ کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ مثلاً نمازی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو بھائی، میرے بندے میری حمد بیان کر رہے ہیں۔ انس: اور ابو، الرحمن الرحیم کے جواب میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ ابو: اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اس طرح جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب نمازی تلاوت کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اسد: اچھا ابو، پھر ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام رکھے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ابو: جی ہاں، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ انس: لیکن ابو، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے اور اس کی آواز بھی نہیں سنتے، پھر ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں؟ ابو: بیٹا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نے اسے نہیں دیکھا تو وہ تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ بس ہمیں نماز میں پوری طرح توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہیے اور اس طرح تلاوت کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے حروف زبان سے صحیح ادا ہوں، اپنے علاوہ دوسرے نمازیوں کو آواز سنائی نہ دے۔ اسد: اس سے کیا فائدہ ہوگا ابو، اس سے نماز میں ہمارا دھیان جمع رہے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ انس: اب تو میں خوب دھیان جما کر نماز ادا کروں گا۔ اسد: اور میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اب آ جاتے ہیں ہم سوال جواب پر۔ اس سبق کے جو سوال جواب ہیں وہ یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، لڑکوں کو کس جگہ نماز پڑھنی چاہیے؟ آپ کو بھی پتہ ہے لڑکوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے اور لڑکیوں کو گھر میں ادا کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، نماز پڑھنے والے کی مثال کس شخص کی طرح ہے؟ نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہو۔ نمبر 3، کیا اللہ تعالیٰ نمازی کی باتوں کا جواب دیتا ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ نمازی کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔
आगे चलिए, सूरह फातिहा में कितनी आयत हैं? बस ये सवाल आपका यहीं तक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन आपने कट कर देना है। तो इसका जवाब है सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। सूरह फातिहा, सवाल नंबर 5, सूरह फातिहा में हम अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? इसका जवाब है सूरह फातिहा में हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, सीधे रास्ते पर चलने की और नेक हिदायत की दुआ मांगते हैं। उन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ मांगते हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम रखे हैं, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर गज़ब हुआ और जो गुमराह हुए। सवाल नंबर 6 देखिए, कौन कौन सी नमाज में फ़र्ज़ रकातों की तादाद बराबर है? तो इसका जवाब है ज़ोहर, असर और इशा की नमाज़ों में फ़र्ज़ रकात बराबर हैं। सवाल नंबर 7 आपने स्किप कर देना है। सवाल नंबर 8 में आपकी खाली जगह हैं और सही गलत हैं, और इसके बाद ये सारी आपकी किताब की वर्किंग है।